حضرت ابراہیم پیغمبر کی دعا ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف جھکا دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج اسلام کے 5 بنیادی احکام میں سے، ارکان میں سے ایک بنیادی رکن حج ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں جو حج کرتا ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، صحیح البخاری کتاب الحج میں آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کی ادائیگی کے دوران کوئی بری بات کوئی برا فعل نہ کیا، وہ اس طرح حج کر کے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر کتاب الحج میں حدیث۔ اور آگے اللہ کے نبی نے تیسری حدیث میں فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ جامع ترمذی کتاب الحج میں فرمایا لوگوں لگاتار حج عمرے کیا کرو، اللہ حج عمرے کی برکت سے تمہارے فقر بھی غربتیں بھی ختم کرے گا، اور فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ایک 5ویں حدیث میں فرمایا العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے درمیان میں گناہ ہوتے ہیں عمرہ ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔ اور آگے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، مسند احمد اور جامع سنن ترمذی میں فرمایا رمضان کے اندر عمرہ کرنا لوگوں یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، علیکم الحج فحجوا، صحیح مسلم میں فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا، حج کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے قبیلہ خثم کی، اللہ کے نبی جی ابو بوڑھے ہو چکے ہیں، سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا حجی عنہ، ہاں بیٹی اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے، بخاری کے اندر آپ نے یہ الفاظ فرمایا۔ اور اسے حج بدل کہتے ہیں، کسی کی طرف سے حج کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آپ حج بدل کروا رہے ہیں اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا خانہ کعبہ میں، وہ کہہ رہا ہے لبیک عن شبرمہ، اللہ میں حاضر ہوں شبرمہ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا کون ہے شبرمہ؟ میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا حج عن نفسی کا ثم حج عن شبرمہ، رواہ ابو داؤد، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے حج کی ترغیب دیتے ہوئے کیا خوب فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا حج کا ارادہ وہ جلدی حج کرے۔ آگے فرمایا قد یمرض المریض وتذل الضالۃ وتعرض الحاجۃ، اور لوگوں جس نے حج کا ارادہ کیا وہ جلدی کرے، کہیں وہ فرمایا کہ اپنے کام کاج کے اندر، فرمایا پہلی وجہ تام یمرض المریض، کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے، تذل الضال، اس کی کوئی چیز گم نہ ہو جائے، اس کی تلاش میں لگا رہے، ادھر سے حج عمرے کا وقت نکل جائے۔ اور آخر میں فرمایا تعرض الحاجہ، کوئی حاجت پیش آ جائے اس میں مصروف ہو جائے، حج کا وقت نکل جائے، ایسا نہ کرو۔ مسند احمد ابن ماجہ میں فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر، حج کرنے والا عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، دعاہم فاجابوا، جو بھی دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے، وسألوہ فاعطاہم، اللہ سے جو بھی مانگے اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ ابن حبان میں فرمایا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو حج عمرہ کے لیے جو سفر کرتے ہو، دوران سفر اگر کوئی فوت ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے حج عمرہ کے ثواب لکھے جائیں گے۔ کیا خوبصورت حدیث آپ نے فرمائی من خرج حاجا فمات، جو حج عمرہ کے لیے نکلے اور درمیان میں فوت ہو جائے، اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے لیے حج کے ثواب لکھے جائیں گے۔ ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمر الی یوم القیامہ، جو بندہ عمرے کے لیے نکلے درمیان میں سفر میں فوت ہو جائے، قیامت تک اس بندے کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسند ابو یعلا سے ترغیب و ترہیب حدیث۔ اور اللہ کے نبی نے عرفات کا وقوف کیا، ایک صحابی نے بھی آپ کے ساتھ وقوف کیا، جب جانے لگے وہ صحابی اونٹنی پر بیٹھا، اونٹنے نے گرایا، گردن ٹوٹ گئی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اغسلوا بماء وسدر، اور لوگوں پانی لاؤ، اس میں بیری کے پتے ڈالو، اس کو غسل دو، وکفنوہ بثوبیہ، اس بندے کو احرام کی دونوں چادروں کے اندر کفن دے دو، ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، ولا تحنطوہ، اسے خوشبو نہ لگانا، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اور یہ پڑھتا رہو گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ تلبیہ کے الفاظ پڑھتا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور آخر حدیث ملاحظہ فرما اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا، لوگوں مجھ سے حکام و مسائل حج کے سیکھ لو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں یا نہ کر سکوں، مجھے نہیں پتا آئندہ سال میں زندہ رہ سکوں یا نہ رہ سکوں، اس لیے تم لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ ہمیں حج عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، جلد از جلد ان فرائض کو اور ان دو فریضوں کو اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔